بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم مزید سرد ہونے لگا ہے۔ شمالی علاقہ جات سے آنے والی تیز ہواؤں نے ٹھنڈک کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے اور آج کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹے کے اندر ملک کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ شہر لاہور کا موسم اس وقت ہلکا سرد ہے، لیکن رات کے وقت کیونکہ جیسے شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوا چلی ہے جو مغرب سے جو جنوب کی جانب، تو اس سے لاہور کا موسم بہت بہتر ہو چکا ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے قبل جو برف باری ہوئی ہے، رات بھی برف باری نہیں ہوئی ہے، بلکہ صبح بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں شمالی علاقہ جات کے برف باری ہونے کی وجہ سے ہوائیں چلی ہیں، اور اس کے بعد لاہور سمیت پنجاب کے جتنے میدانی علاقے ہیں وہاں کا موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ صبح کے اوقات میں وہاں میں جو خنکی ہے وہ زیادہ ہوگی، جبکہ صبح کے علاقے میں کہا جائے صبح کے وقت چند اوقات جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں دھند پڑے گی، موٹر ویز پہ بھی دھند پڑے گی، اسی طرح ملتان روڈ سائڈ پہ بھی دھند پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لاہور کے متعدد علاقے جو سے ہیں وہ روٹین میں جو اسموک کی ایوریج آ رہی ہے وہ 170 سے 180 کے درمیان ہے، لیکن سگیاں پل کے اطراف کہا جا رہا ہے وہ کچھ زیادہ بتائی جا رہی ہے، جس میں 250 سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں اس وقت درجہ حرارت 17 ڈگری ہے، صبح کے اوقات میں تقریباً آج 6 ڈگری جائے گا، اور ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 40% بتایا جا رہا ہے، جو صبح کے اوقات میں 80% ہوگا، جس کی وجہ سے جتنے بھی میدانی علاقے ہیں لاہور سمیت شیخوپورہ، گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد اور جو جنوبی پنجاب کے اکاڑا، ساہیوال، اس سے آگے تمام علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں تو اگلے 24 گھنٹے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگلے 48 گھنٹے کے اندر شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور اسی طرح سوات کلام سائڈ پہ برف باری ہوگی۔ کشمیر کی کچھ مالاکنڈ سائڈ پہ کہا جا رہا ہے ہلکی بارش ہوگی، اس سے مزید موسم بہتر ہوگا، لیکن بارش ہلکی کے ساتھ وہاں پہ برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہی شمالی علاقہ جات کی جو ہوائیں ہیں وہ پنجاب سمیت جتنے بھی میدانی علاقے ہیں یہاں ان کی ہواؤں کا اثر ہوگا اور ٹھنڈک میں شدت میں اضافہ ہوگا۔ لاہور میں آج جو ہوا چل رہی ہے وہ تقریباً 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے لاہوریوں نے گرم کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں۔ لاہوریوں نے آج اپنے گرم لحاف نکالے ہیں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے سے لاہور کا درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری تک کم از کم گیا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ لاہور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کچھ فرق پڑا ہے، کیونکہ دھند زیادہ پڑی تھی۔ صبح کے اوقات میں 80% جب ہوا میں نمی کا تناسب جائے گا تو اس سے دھند میں اضافہ ہونے سے جو فضائی آلودگی وہ بیٹھے گی، لیکن اگر بارش ہو جائے گی اس سے نزلہ، زکام، بخار، جتنی بھی وبائی امراض پھیلی ہوئی ہیں ان میں کمی واقع ہوگی۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے دھند کے اندر یا ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی فیسٹیول جاری، نمائش میں لگے رنگین پھول دلکش مناظر پیش کرنے لگے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، خوبصورت پھولوں نے بچوں کے دل مو لیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جیلانی پارک میں، جہاں پہ گل داؤدی کی نمائش لگی ہوئی ہے اور خوبصورت اور رنگین پھولوں نے بچوں کے دل مو لیے ہیں۔ دلکش مناظر پھول پیش کر رہے ہیں۔ بہت سی فیملیز یہاں پہ سیر سپاٹے کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ فیملیز میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں محترمہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں، کیسے بنا پروگرام اور کیسا لگا یہاں کے؟ بس سنا تھا کسی سے کہ وہاں لگی ہوئی ہے نمائش، تو ہم نے کہا ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ موسم بہت اچھا ہے۔ ویسے بھی میں آتی ہوتی ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ آئی تھی، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، اس دفعہ تو بہت پیارا۔ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت پھول جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کے بعد کہاں جانے کا آپ کا پروگرام ہے اور یہاں کی کیسا لگا ہے، کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ آئی ہوں، اور چل چل کے بہت تھک گئی، اب تو کھانا کھائیں گے اس کے بعد۔ جی بالکل، شہریوں کا یہاں سے فری ہونے کے بعد جو ہے وہ کھانا ہے اور کھانے خوابوں کا بھی ان کا موڈ ہے، جبکہ یہاں پہ خوبصورت پھول دیکھنے کے لیے بچوں کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، جو کہ اپنی فیملیز کے ہمراہ یہاں پر آئے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ جیلانی پارک میں رش دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہزیب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نشتر زون 2 میں بھی 2 اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ ترقیاتی کاموں کا تخمینہ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا گیا۔ نشتر ٹاؤن زون 2 کے ترقیاتی کام رواں مالی سال میں شروع کیے جائیں گے۔ زون 2 کے تحت 2 یونین کونسلز میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کام ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔
वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर भर में सीवरेज और वाटर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। बेशतर जो टेंडर्स हैं उनका इजरा किया जा चुका है। ताहम अब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर के इलाका निस्तर टाउन जोन 2 में भी 2 तरक्याती स्कीमें शुरू करने का फैसला किया गया है। निस्तर टाउन जोन 2 में तरक्याती कामों का तखमीना 3 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। ताहम तरक्याती काम रवा माली साल में ही शुरू किए जाएंगे। जोन 2 में 2 यूनियन कौंसिल में सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम किए जाएंगे, जिसमें यूनियन कौंसिल 244 और यूनियन कौंसिल 248 में सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बेहतर बनाने का जो PC1 है वो बनाया गया है। प्लान के तहत यूनियन कौंसिल 244 में सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ 50 लाख, जबकि यूनियन कौंसिल 248 में सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वासा की तरफ से इसके बाकायदा टेंडर तलब कर लिए गए हैं। रवा माली साल में ही तामीराती कामों का आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ADG UP मुदस्सिर अहमद शाह की निगरानी में LDA टीमों की कार्रवाई। मेन बाज़ार गुलबर्ग और मेन मार्केट में रैम्प शेड और आर्जी तजावुज़ात हटा दिए गए हैं। विफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में भी तजावुज़ात ख़त्म करके रास्तों को क्लियर कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ADG UP मुदस्सिर अहमद शाह की निगरानी में LDA टीमों की कार्रवाई। मेन बाज़ार गुलबर्ग और मेन मार्केट में रैम्प शेड और आर्जी तजावुज़ात हटाए गए हैं। चेयरमैन पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन जावेद असलम की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। पंजाब की 3 लाइब्रेरियों को मॉडल लाइब्रेरी का दर्जा देने का फैसला किया गया है। कुतुबबीनी के फ़रोग़ के लिए स्कूलों में दास्तान गोई के प्रोग्राम के आगाज़ का भी फैसला किया गया है। जावेद असलम का कहना था कि पहले मरहले में 3 लाइब्रेरियों को मॉडल लाइब्रेरी का दर्जा दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की 3 लाइब्रेरियों को मॉडल लाइब्रेरी का दर्जा देने का फैसला किया गया है। कुतुबबीनी के फरोग के लिए स्कूलों में दास्तान गोई के प्रोग्राम के आगाज का भी फैसला हुआ है। चेयरमैन पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन जावेद असलम की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 68वां इजलास हुआ है। लाइब्रेरियों की अपग्रेडेशन और नस्ल नौ की किताबों में दिलचस्पी पैदा करने के हवाले से फैसले किए गए। चेयरमैन पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन की पंजाब की बेशतर पब्लिक लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी का दर्जा देने के लिए वर्किंग। इस मौके पर जावेद असलम का कहना था कि पहले मरहले में 3 लाइब्रेरियों को मॉडल लाइब्रेरी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद लाइब्रेरियों को भी मॉडल लाइब्रेरी करार दिया जाएगा। इजलास में अजहर अली खान, मोहम्मद खान रांझा, प्रोफेसर कमल अमीन और दीगर शरीक थे। और जावेद इकबाल ने मजीद कहा कि बच्चों में कुतुबबीनी के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए स्कूलों में दास्तान गोई के प्रोग्राम के आगाज का सोच रहे हैं। इस मंसूबे का मकसद नई नस्ल में मुताले की दिलचस्पी को बढ़ाना और कहानियों के जरिए इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार की थाना मुस्तफ़ाबाद में खुली कचहरी। शहरियों ने मसाइल से आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए। तफ्तीशी ऑफिसर को जल्द मेरिट पर मुकदमात की यकसुई की हिदायत की। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, SP इन्वेस्टिगेशन कैंट ने खुली कचहरी का इनकाद किया। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा अंसारी ने थाना मुस्तफाबाद में खुली कचहरी लगाई और DSP इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दीगर तफ्तीशी अफसरान जो है वो खुली कचहरी में मौजूद थे। खुली कचहरी में शहरियों की किसी तादाद ने यह शिरकत की और शहरियों ने अपने मसाइल से SP इन्वेस्टिगेशन कैंट को आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर जो है वो मुतलका तफ्तीशी अफसरान को अहकामात जारी किए। तफ्तीशी अफसरान को जल्द मेरिट पर मुकदमात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस वजह से SP इन्वेस्टिगेशन बुशरा अंसार का ये कहना है कि मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवाम अन्नास की शिकायत का इजाला किया जा रहा है और शहरियों को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उनका मज़ीद कहना था कि करप्शन की सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो तफ्तीशी अफसरान जो है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CTO लाहौर अमारा अतर की ज़ेर सदारत डिवीजनल SPs और ट्रैफिक अफसरान का इजलास हुआ है। मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दिया गया है और CTO लाहौर का कहना था कि ट्रैफिक फ़्लो को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्स यूनिट के इस्तेदादकार को बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी लाहौर की ज़ेर सदारत डिवीजनल SPs ट्रैफिक अफसरान से जो है वो मीटिंग हुई। SP सहेल फजल, SP शहजाद खान, SP नीर हाशमी और तमाम सर्कल जो अफसरान जो थे वो मीटिंग में मौजूद थे। मजमूई ट्रैफिक सूरत-ए-हाल और कंजक्शन स्पॉट्स का
جو ہے وہ سنو جائزہ لینے کا جو سٹی لاہور نے حکم دیا. سرکل افسران کو ہاٹ اسپاٹ 15 کالز کی پرفارمنس انڈیکیٹر جائزہ لینے کا بھی سٹی لاہور نے حکم دیا. میٹنگ میں مفروض سفر کے لیے جاری مہم اور اقدامات کا بھی تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. سٹی لاہور نے منظم ٹریفک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی بنانے کی ہدایت جاری کی. اس وجہ سے سٹی لاہور کا کہنا ہے کہ افسران کی تعیناتی سے شہریوں کو ٹریفک میں واضح جو ہے وہ بہتری آنی چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ رانگ پارکنگ، بے ہنگم ٹریفک، لائن ڈسپلن اور تجاوزات کا ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ اشرفیہ احمد، وفاق المدارس کے سرپرست مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اقاربین سے ملاقات ہوئی. دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ احمد، وفاق المدارس کے سرپرست مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات کی. محسن نقوی نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا. مولانا فضل الرحیم کا کہنا تھا کہ مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. مدارس کے مسئلے پر ہم مثبت کردار ادا کریں گے. وفاق کی طرز پر پنجاب میں بھی مدارس محکمہ تعلیم کے تحت ہونے چاہیے. وزیر داخلہ نے مدارس کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحیم کا شکریہ ادا کیا. مولانا فضل الرحیم اشرفی نے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کروائی. حسن رضا، لاہور نیوز. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے شعبہ انجینئرنگ کی دوسری انٹرنیشنل کانفرنس مہمان خصوصی وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کہتے ہیں ملکی ترقی میں طلباء کا کردار کلیدی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو گالی یا چور ڈاکو کہہ کر نیچا نہیں دکھانا. چاہتے ہیں 100 سالہ جشن پر ہم سب سے آگے ہوں. یہ رپورٹ دیکھیے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سول انجینئرنگ میں نئے رجحانات کے عنوان سے دوسری انٹرنیشنل کانفرنس میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پروریکٹر یوسفی حماد نوید، سی ای او اظہار گروپ آف کمپنیز عامر اظہار سمیت اساتذہ اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد کانفرنس میں شریک ہوئی. کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے کہا کہ انجینئرز کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو گالی یا چور ڈاکو کہہ کر نیچا نہیں دکھانا، بلکہ ہمارا مقابلہ ملک کی ترقی اور ترقیاتی منصوبوں پر سبقت دے جانے سے ہوگا. ہمیں نفسیاتی طور پہ اغیار نے بیمار کر دیا ہے. ہم اپنے اوپر اعتماد کھو چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ پولرائزیشن میں اتنے دھنس چکے ہیں کہ ہمارے اندر کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے. ہمیں ان چیزوں سے خود کو نکالنا ہوگا. ملک کی اکانومی کروٹ لے رہی ہے تو ہم سب اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ اس ملک میں امن دیں، اس ملک میں استحکام دیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، شدید وسائل کی کمی کا سامنا ہے. ایک پروجیکٹ سے پیسہ بچا کر دوسرے پر لگا رہے ہیں. چاہتے ہیں 100 سالہ جشن پر ہم سب سے آگے ہوں. ہمیں سمت کا تعین کرنا ہوگا. ہمیں ان نئی ٹیکنالوجیز کو لے کر آنا ہے کہ جو دنیا میں آج کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈز کو تبدیل کر رہی ہیں. چاہے وہ گرین میٹیریل کی صورت میں نئے سٹینڈرڈز ہیں، گرین انرجی اور کنسٹرکشن کے کوڈز کے حوالے سے نئے ضابطے ہیں. تو لہٰذا بجائے یہ کہ ہم اس ملک کو بٹرے کریں اور اس ملک سے چھلانگ لگا کے جائیں، ملک کی اکانومی کروٹ لے رہی ہے تو ہم سب اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ اس ملک میں امن دیں، اس ملک میں استحکام دیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری یونیورسٹیوں کو کلیدی کردار ادا کرنا ہے کہ وہ نئے تجربات سامنے لائیں تاکہ انقلاب برپا ہو سکے. تقریب کے اختتام پر شرکاء میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. پنجاب یونیورسٹی میں خواتین اور انسانی حقوق سے متعلق سیمینار ہوا. گلوبل سپلائی چین میں کام کرنے والی خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کے خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرپرسن منسٹری آف ہیومن رائٹس لبنہ منصور کا کہنا تھا کہ خواتین کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے. عاطف، بتائیے گا.
عاطف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں خواتین اور انسانی حقوق سے متعلق سیمینار ہوا. گلوبل سپلائی چین میں کام کرنے والی خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کے خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرپرسن منسٹری آف ہیومن رائٹس لبنہ منصور کا کہنا تھا کہ خواتین کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. گلوبل سپلائی چین میں کام کرنے والی خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کے خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. مہنگی بجلی صارفین نے استعمال ہی کم کر دیا. بجلی کی پیداوار میں اضافہ، فروخت پر 8% کمی، سولر اور بارش بڑی وجہ قرار. تفصیلات کے لیے فاہد امین کی یہ رپورٹ دیکھیں. مہنگی بجلی نے صارفین کی کمر توڑ دی. صارفین نے بجلی کا استعمال ہی کم کر دیا. فروخت میں کمی کے باوجود بجلی کی پیداوار میں 6.77% اضافہ. 2023 کے مقابلے میں اس سال بجلی کی فروخت میں 2% مزید کمی ہوئی. وزارت توانائی کے مطابق رواں سال موسم سرما کے دوران بجلی کی طلب میں 8% کمی آئی ہے. 2023 کے مقابلے میں اس سال بجلی کی فروخت مزید 2% کم ہوئی ہے. گزشتہ سال موسم سرما میں بجلی کی طلب میں 6% کمی ہوئی تھی. اکتوبر کے مہینے میں صارفین نے دن کے اوقات میں نیشنل گرڈ سے صرف 35% بجلی استعمال کی. بجلی کی فروخت میں کمی کی بڑی وجہ سولر صارفین ہیں. رواں سال اکتوبر میں بارشوں کی وجہ سے بھی بجلی کی فروخت میں کمی آئی ہے. فہد امین، لاہور نیوز. رواں مالی سال میں ایل ڈی اے کی 13 اسکیمیں منظور ہوئیں. ایک اسکیم پر کام ہو سکا، باقی ادھوری رہ گئی. فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر میں اپارٹمنٹس کی تعمیر کے 350 ملین روپے بھی خرچ نہ کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین. ایل ڈی اے کا ذاتی وسائل سے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا معاملہ. بجٹ میں منظور ہونے والے ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے میں ایل ڈی اے کی غیر سنجیدگی. حکام کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بجٹ کے متضاد منصوبے بھی شروع اور مکمل کیے گئے. مالی سال کے فنڈز مکمل خرچ نہ ہوئے. ایل ڈی اے نے ذاتی وسائل کے فنڈز بھی مکمل خرچ نہ کیے. رواں مالی سال ذاتی وسائل سے فلیٹ اور بلڈنگز کی 13 اسکیمیں منظور ہوئیں. ایل ڈی اے صرف ایک پر کام شروع کر سکا. ایل ڈی اے ایونیو 1 کی نئی آفس بلڈنگ کے 50 ملین استعمال نہ کیے گئے. فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر میں اپارٹمنٹس کی تعمیر کے 350 ملین روپے خرچ نہ کیے گئے. ایل ڈی اے بلڈنگ کی تزئین و آرائش، مرمت اور بحالی کی 3 اسکیموں کے لیے فنڈز ہی نہ رکھے گئے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز.